میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی بے حد اور لا تعداد نعمتیں ہیں، اور اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی ہے۔ نعمت کی قدر اسے ہوتی ہے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ ساری نعمتیں مبارک ہیں، ساری نعمتیں بہت بڑی ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ علماء لکھتے ہیں وہ نعمت ایمان ہے۔ ایمان کی نعمت سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت ہر صاحب ایمان کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں، کیونکہ نعمت ایمان سے ہی ایمان والے کو اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے، اپنے رب کی معرفت ملتی ہے، اور اسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے، انسانیت کی تخلیق کا مقصد پتہ چلتا ہے۔ یقین کریں جو اس نعمت سے محروم ہے وہ بہت بڑے خسارے کے اندر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، ساری دنیا کے انسان بڑے گھاٹے کا سودا کیے ہوئے ہیں، لیکن کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان قبول کر کے ہر ایمان والے نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا ہے کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد میری آزادی ختم ہو گئی، میری مرضی ختم ہو گئی، میرا جسم میری مرضی ختم ہو گئی۔ اب اس جسم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا قانون چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزرے گی۔ آزادی ختم ہو گئی۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا اللہ نے ایمان والے کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اس نے قیدی بن کر رہنا ہے۔ 50 60 70 سالہ زندگی اگر قیدی بن کے گزار دے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دے، تو مرتے ہی آگے آزادی ہی آزادی ہے، آگے استقبال ہی استقبال ہے، آگے راحت ہی راحت ہے، آگے چین ہی چین ہے، آگے سکون ہی سکون ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ایسا انسان دنیا سے جاتا ہے اور آگے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے کوئی تکلیف نہیں آئی، میں نے کوئی قربانی نہیں کی، میں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کوئی مشقت نہیں کی، ساری چیزیں بھول جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا انعام ملتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ ایسا انعام دیں گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کس کو؟ جس نے قیدی بن کے زندگی گزاری، جس نے کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھا، اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا پابند بن کر رہا۔ اور وہ انسان جس نے کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد ایمان کے تقاضوں پہ عمل ہی کیا، آزادی دل میں آیا نماز پڑھ لی، دل میں آیا نہ پڑھی، زکوٰۃ دے دی نہ دی، معاملات شریعت کے مطابق ہوئے، دل میں آیا کر لیے وگرنہ آزاد،  ،                                                                                                                یہ انسان خسارے میں ہے۔
یہاں آزادی 50 60 70 سالہ زندگی میں گزار لے گا، آگے بڑی سخت پکڑ ہے، آگے اللہ کا قانون چلے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، ہر چیز باہر نکال کے رکھ دے گی، پھر بتایا جائے گا تجھے کہ تیرے عمل کیا تھے، تو نے آزادانہ زندگی گزاری، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کلمہ ایمان کے بعد ایمان والا آزاد نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا کلمہ ایمان جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا ہاں، کلمہ ایمان جنت کی چابی ہے، اور چابی کے لیے دندانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایمان کے تقاضے، نماز، روزہ، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ کلمہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ اس کے دندانے ہیں۔ تو تالا تبھی کھلے گا جب چابی کے دندانے ہوں گے۔ جنت کا تالا کھلے گا جب چابی کامل ہوگی۔ تو ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا تمہارا عقیدہ اور نظریہ درست ہونا چاہیے۔ ایمان کا دوسرا تقاضا تمہاری زندگی میں اللہ کی طرف سے جو فرائض نازل کیے گئے وہ ہونے چاہیے۔ ایمان کا تیسرا تقاضا تمہارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ ایمان کا تیسرا تقاضا تمہاری معاشرت خوبصورت ہونی چاہیے۔ ایمان کا پانچواں تقاضا کہ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یہ 5 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اسلام بنتا ہے۔ 5 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایمان کا تقاضا بنتا ہے۔ اگر ایک کو پکڑ لیا باقی چھوڑ دیے تو یہ کامل اسلام پر عمل نہیں کر رہا، یہ ناقص اسلام پر عمل کر رہا ہے، اس کی شریعت ناقص ہے۔ اب اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے ایمان کے تمام تقاضوں پر عمل کرے۔ لیکن معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں، ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ زمانہ دیکھیے، ماحول دیکھیے، معاشرہ دیکھیے، فتنے فساد کا زمانہ ہے، کیا کریں؟ ہم سے ایمان کے تقاضوں پر عمل مشکل ہو رہا ہے۔ ایمان تو قبول کر لیا ہے، اب نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ ایمان تو قبول کر لیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی سال کے بعد تاجر کے لیے بڑی مشکل ہے۔ ایمان تو قبول کر لیا ہے، لیکن شریعت کے مطابق کاروبار کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایمان تو قبول کیا ہے، لیکن رشوت کا پیسہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان تو قبول کیا ہے، لیکن حرام کھانے سے نہیں رک سکتا۔ ایمان تو میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنا میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ ایمان کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان کے اندر ہے، یہ بہت نقصان والی تجارت کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایمان کے تقاضے کے اوپر عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ نے اس کے اندر ایک جوہر رکھا تھا، اللہ نے ایک اس کے اندر صفت رکھی تھی، اس نے اسے کمزور کر دیا، اس کو طاقتور نہیں کیا، اسے سیکھا نہیں، اسے سمجھا نہیں۔ اگر وہ جوہر، اگر وہ صفت آج کا ایمان والا اپنے اندر پیدا کر لے، ہمت سے، کوشش سے وہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان والے کو اس چیز کا حکم دیا ہے جس پر یہ عمل کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس کا حکم ہی نہیں دیا. وہ کون سا جوہر ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسے ایمان کے تمام تقاضوں پہ کھڑا کر سکتی ہے؟ جنہوں نے سیکھی ہے، جنہوں نے کوشش کر کے اپنے اندر وہ چیز کو پیدا کر لیا ہے، وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں لذت آتی ہے، ہمیں اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا، ہماری راحت اس میں ہے. ہمیں 1 روپیہ کا کسی کے ساتھ آگے پیچھے ہو جائے ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو حاصل کر لیا ہے. ہر ایمان والا حاصل کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بار بار ایمان والوں کو متوجہ کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، کبھی ساری دنیا سے خطاب فرماتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو خطاب ہے. الناس کافر کو خطاب ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے، عیسائیوں سے مخاطب، یہودیوں سے خطاب. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ. یہ لوگوں سے خطاب. پھر ایمان والوں سے الگ خطاب فرمایا. کئی مقامات وقت ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی بات کو سیدھا کر لو. یہ قرآن ہمیں نسخہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، تقوی کی صفت پیدا کر لو، تمہارے اندر یہ چیز موجود ہے، تم نے اسے کمزور کر دیا ہے. تمہارے دل سے وہ تقوی، وہ خوف، وہ خشیت ختم ہو گئی جو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے روک دے، جو تمہیں اللہ کی بغاوت سے روک دے، جو تمہیں رشوت لینے سے روک دے، جو تمہیں جھوٹ بولنے سے روک دے، جو تمہیں فراڈ کرنے سے روک دے. وہ چیز تم نے کمزور کر لی ہے، اب اسے طاقتور کرنے کی ضرورت ہے. اگر تقوی نصیب ہو جائے تو پورا دین قابو میں آ سکتا ہے. اس کا عقیدہ، اس کی عبادت، اس کا معاملات، اس کی معاشرت، اس کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن بار بار ایمان والوں کو متوجہ کرتا ہے. اے ایمان والو، متقی بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو. تقوی کا معنی کیا ہے؟ خوف اور ڈر. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ تقوی کی تعریف لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تقوی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. پہلے سیکھا جائے پھر اس اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا جائے. یہ ہے تقوی. پھر دیکھیے کہ ایمان والے کی زندگی کتنی خوبصورت گزرتی ہے. جب دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر پورے دین پر عمل ہوتا ہے. پھر ایک ایک قدم ایمان والا سوچ کر اٹھاتا ہے، پھر اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے. ہر معاملے میں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، ہر اسلام کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ پابند بن کر زندگی گزارتا ہے. جب تقوی دل سے نکلتا ہے، جب خشیت رخصت ہوتی ہے، جب خوف دل سے نکلتا ہے، پھر یہ آزاد ہے. پھر جو مرضی کرے. اس کے لیے گناہ کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے جیسے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دینا. اس زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی بد نظری کرتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے.
تجارت میں کتنا جھوٹ بولتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ بہن اور بیٹی کی وراثت پہ قبضہ کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی غیبت کرتا ہے، غیبت کا بازار گرم کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ وہ چیز جو اس کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تھی وہ رخصت ہو گئی۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جو اسے غیبت سے نہیں روک سکتا، جو اسے مسجد میں نہیں لا سکتا۔ ایمان کمزور ہو گیا ہے اور نفس طاقتور ہو چکا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفسی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ نفس جو تقاضا کرتا ہے یہ ویسے کرتا ہے۔ یہ اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے، یہ برادری کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ محلے داروں کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنے پسے پش ڈالتا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ یہ تو ایمان والا ہے، یہ تو رسول اللہ کا عاشق ہے، یہ تو اللہ کو ماننے والا ہے۔ کیا اللہ کا حکم اس کی نظروں میں اتنا چھوٹا ہو گیا، اتنا حقیر ہو گیا؟ اس نے اللہ کے حکم کو کتنا چھوٹا سمجھ لیا کہ میری برادری عزیز ہے، اللہ کا حکم چھوٹا ہے۔ دیکھیے نکاح کی تقریب میں کیا کچھ نہیں ہوتا، وفات میں کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے خرچے، یہ سارے پروگرام رسموں کے پیٹ بھرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم چھوٹا ہے۔ یہ کیوں ہوا ایمان والے کے ساتھ؟ کیونکہ دل اللہ کے خوف سے خالی ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، دل اللہ کے تعلق سے خالی ہے۔ جب تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر اس کا حال وہ ہوتا ہے جو بچے پتنگ بازی کرتے ہیں، جو پتنگ سے وہ دھاگے سے کٹ جاتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا حال ہوتا ہے پتنگ کا؟ کتنے نوجوان اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، پھٹ جاتا ہے۔ جب اس کا رابطہ رب سے ٹوٹتا ہے تو یہ بھی پھر دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر یہ نفس کا غلام بنتا ہے، پھر یہ شیطان کا غلام بنتا ہے۔ لیکن ایمان والے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والا بہت قیمتی ہے، لیکن اس نے اپنی قیمت ختم کر دی، اللہ سے بغاوت کر کے، رسول اللہ سے بغاوت کر کے اپنی قیمت ختم کر دی۔ اللہ تو فرما رہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ دوستی کا اعلان کر رہا، اللہ پیار سے سمجھا رہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے؟ اللہ تو اعلان کر رہے، پیار بھرے انداز میں سمجھا رہے کہ تو واپس آ جا، تیرا وہ رستہ نہیں ہے جس رستے پر تو نے چلنا شروع کر دیا۔ اور تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کی زندگی کتنی خوبصورت گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ جس میں آپ کی تعریف کا حق ادا ہو سکے۔ سیرت لکھنے والے لکھتے گئے، پڑھنے والے پڑھتے گئے، سنانے والے سناتے گئے، آخر میں سب نے کہا کہ رسول اللہ کی سیرت کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے۔ آپ گھر میں تشریف لائے، کھجور اٹھائی، بستر پہ پڑی ہوئی تھی، رک گئے، فرمایا میں اس لیے رک گیا کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، کیونکہ صدقہ میرے اوپر حرام ہے۔ ایک کھجور استعمال کرنے لگے لیکن اپنے آپ کو روک لیا، یہ ایمان کا تقاضا تھا، اپنے آپ کو روک لیا۔ آخری ایام میں منبر پہ تشریف لائے،
صحابہ میں اعلان ہوا، اللہ اکبر، کسی کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، کسی کا میں نے حق دینا ہے تو مجھ سے آ کر بدلہ لیتے، جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا، جس ذات کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، آپ نے کسی کا حق مارا ہو، آپ تو دینے والے تھے۔ ہائے، حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا تھا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ایسا اللہ نے اخلاق کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ ایمان والا بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرے تو کامیاب۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، رات کو چکر لگا رہے ہیں گلیوں میں، گھر میں کیا آواز آئی کہ بیٹی پانی کے اندر دودھ ڈال دے، دودھ کے اندر پانی ڈال دے۔ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے۔ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ کیا ان لوگوں کا تقوی اور اخلاص تھا، اللہ کی ذات کا تصور تھا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری گفتگو سنتے رہے، بڑے متاثر ہوئے، کیا خوبصورت زندگی ہے اس بچی کی، اللہ، کیا اللہ کا خوف اور تقوی اسے حاصل ہے۔ صبح اپنے بیٹے کا پیغام نکاح لے کر پہنچ گئے۔ حضرت عاصم کیسے آئے امیر المومنین، ایک عام گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا، امیر المومنین کا بیٹا ہے، اس بیٹی کے ساتھ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس میں اللہ کا خوف ہے، اس میں خشیت الہی ہے، اس کے پاس تقوی کی دولت ہے، اور جس کے پاس تقوی کی دولت ہوتی ہے پورا دین اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ وہ صرف عبادت کو نہیں پکڑتا کہ تسبیح پھیر لی اور مسجد میں چکر لگا لیے، باقی بازار میں آزاد ہے، کھیتی باڑی میں آزاد ہے، ملازمت میں آزاد ہے، گھر کی زندگی میں آزاد ہے، معاشرت میں آزاد ہے، اسے کوئی نہیں پتا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ زندگی کا ہر شعبے میں دین پر عمل کرتا ہے اور پوچھتا ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا انتخاب میں کیا دیکھا؟ تقوی دیکھا ہے۔ آج کا مسلمان کیا دیکھتا ہے؟ مال، سب سے پہلے مال۔ چلو بیٹے کی طرف دیکھا جائے، لڑکے کی طرف دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکا کا کاروبار ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، بچی کی زندگی خوشحال گزرے گی۔ لیکن المیہ یہ ہے، اس معاشرے پر افسوس یہ ہے کہ یہ لڑکی کو بھی مالدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہی لڑکی کے مال کے اوپر نظر ہے تو کیا زندگی گزارے گا؟ پہلے ہی اس کے باپ سے مطالبہ ہے کہ کتنا کا جہیز ملے گا؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مسلمان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک انسان اپنی بیٹی، اپنا جگر کا ٹکڑا تیرے سپرد کر رہا ہے، تیرے گھر میں رخصت کر رہا ہے، اور تجھے اس سے تو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ شرم کی بات ہے۔ معاشرے میں چلتے ہوئے یقین کریں دل دکھتا ہے۔ ایک شخص آیا سفید ریش میرے پاس، رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بیٹی کا رشتہ طے کیا تھا، 1 سال ہو گیا رشتہ طے ہوئے، اب شادی کے لیے ہم نے دن رکھنے تھے، میں ان کے گھر میں گیا، ایک ہی میری بیٹی ہے، تو انہوں نے آگے سے اتنی بڑی لسٹ مجھے پکڑا دی کہ جہیز میں یہ چیزیں دو گے تو دن رکھتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں اب آپ بتائیں۔ کہتے ساری چیزیں میں دینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس جہیز میں مطالبہ تھا کہ ایک گاڑی بھی ہونی چاہیے، ایک گاڑی، کار بھی ہونی چاہیے۔ کہتے میں نے کہا
ٹھیک ہے میری ایک بیٹی ہے، میں تمہارے سارے مطالبے پورے کر سکتا ہوں، گاڑی بھی لے دیتا ہوں، لیکن میرے اندر چھوٹی گاڑی لینے کی ہمت ہے، میں وہ لے کے دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بڑی گاڑی چاہیے۔ گھرانہ بھی سمجھدار تھا، بظاہر دیندار تھا، شکل و صورت ساری دینداروں والی، لیکن دل سیاہ تھے، دل سیاہ تھے۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، شکل و صورت کو تھوڑی دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کس کا مقام ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو وہ معزز ہے، وہ اعزاز والا ہے، وہ عزت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اللہ نے مقام دیا، کیا ان کی شکل و صورت تھی، کیا خوبصورتی تھی شکل و صورت میں، لیکن دنیا کے ولیوں کے امام ہیں۔ تو یہ معاشرے کا ظلم بتا رہا ہوں کہ یہ معاشرہ ایمان والوں کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ماننے والوں کا ہے، لیکن یہ ظلم کیوں ہے؟ یہ غیروں کی رسمیں کیوں ہیں؟ صحابہ کا انتخاب دیکھیے، اور اس بیٹی کی نسل سے پھر پیدا کون ہوا؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا، جنہوں نے اس پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہت کی، اس زمین کے اوپر بہت سارا خطاب کی بادشاہت میں تھا۔ 2 سال آپ بادشاہ رہے، اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے اپنے سے پہلے 3 بادشاہوں کو دفن کیا ہے، قبر میں رکھتے ہی ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، قبلے سے پھر گئے تھے، اور میرے ساتھ دیکھنا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جبکہ وہ بادشاہ ہر سال حج کرنے والے تھے، تہجد میں 10 پارے پڑھنے والے تھے، لیکن ظلم سے باز نہیں آتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ ان کے ساتھ یہ ہوا تو ان کے خادم نے بتایا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی وفات کے اوپر ایک پرچی اڑتی ہوئی آئی، اس پہ لکھا تھا کہ اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا، ظلم بند کیا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ بادشاہت کے ہوتے ہوئے کامیاب، امیر المومنین کے ہوتے ہوئے کامیاب، کیونکہ ان کے پاس تقوی کی دولت موجود تھی، ان کے دل میں خشیت الہی تھی، ان کے پاس خوف خدا تھا۔ یہ ایسی صفت تھی کہ جو اسے انہیں کامیاب کر گئی اور جہنم سے بری کر دیا اللہ، اور اللہ نے بخش دیا۔ یہ صفت ایسی تھی کہ ان کے پاس تقوی تھا۔ آج کا ایمان والا بھی اگر اپنے دین کو قابو کرنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اپنی معاشرت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، تو اسے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا، اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل تب ہوگا جب اسے تقوی حاصل ہوگا۔ باغ کے کنارے ابو موسیٰ صالح رحمۃ اللہ علیہ باغ کے کنارے جا رہے، پانی کے اندر ایک پھل نظر آیا، اٹھایا کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کسی کا پھل بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، کل قیامت والے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ نیکیاں لی جائیں گی، اگر یہاں پہ زمینیں دبائی ہیں، رشوتیں لی ہیں، لوگوں کے حق دبائے ہیں، نیکیاں لے کر ان کو دی جائیں گی۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میری امت کا یہی مفلس ہے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، ہوا میں اڑ جائیں گی، لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ اسی طرح پیچھے واپس گئے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ واپس پہنچے تو دیکھا
پودے لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہی پھل ہے جو کھایا تھا. سمجھ گئے یہاں سے ٹوٹا ہے اور گرا ہے اور میں نے وہ پھل کھا لیا. اس باغ کے مالک کو تلاش کرنا شروع کیا. اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ. کہنے لگے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا باغ کا پھل آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا. کیسا اللہ نے تقویٰ نصیب فرمایا. یہاں تو زمینیں کی زمینیں ہڑپ کر گئے، یہاں تو فخر سمجھتے ہیں، اپنی کاراگری سمجھتے ہیں، کسی کے اوپر کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا. جا کر معافی مانگنے لگے. وہ بھی سمجھ گئے کہ آج تک مجھ سے کسی نے معافی نہیں مانگی. یہ نوجوان معمولی انسان نہیں ہے. تو انہوں نے بھی 2 شرطیں رکھ دی. کہنے لگے کہ 2 شرطیں مانو گے تو معافی ہوگی. انہوں نے کہا وہ شرطیں بتا دیں، مجھے قبول ہیں، مجھے آخرت میں پکڑنا ہو جائے. پہلی شرط 8 سال آپ اس باغ کی خدمت کریں گے. دوسری شرط میری معذور لڑکی سے شادی کریں گے. دونوں شرطیں منظور ہوئیں. 8 سال باغ کی خدمت کی ایک پھل کو معاف کروانے کے لیے. 8 سال جب پورے ہوئے تو کہا اب دوسری شرط کا وقت آ گیا ہے. اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا. نکاح کے بعد جب بیوی کے پاس پہنچے، دیکھا وہ تو صحیح سالم ہے، وہ تو تندرست ہے، معذور نہیں ہے، وہ تو حسین ہے. واپس آ گئے. آ کر کہنے لگے تو آپ نے معذور لڑکی کا کہا تھا، وہ لڑکی تو صحیح سالم ہے. تو سومعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہی آپ کی بیوی ہے. میں نے کہا تھا آنکھوں سے نبینی ہے، جب سے بالغ ہوئی ہے اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میں نے کہا تھا منہ سے گونگی ہے، جب سے بالغ ہوئی ہے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی. میں نے کہا تھا کانوں سے سنتا نہیں ہے، میرا مطلب یہ تھا جب سے بالغ ہوئی ہے اس کے کان میں کسی غیر محرم کی آواز نہیں کی. وہی آپ کی بیوی ہے. ایسا اللہ نے تقوی، خوف، خشیت نصیب فرمائی. انہی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو میرے بھائیو عرض ہے کہ اس زندگی کے اختتام سے پہلے اپنے معاملات یہیں پہ ختم کر کے جائیں، معافی مانگ کر جائیں، تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، تاکہ اللہ کے سامنے کامیاب ہو جائیں. اور تقوی انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھ سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے صرف تقوی کا حکم نہیں دیا، ساتھ اللہ نے اس کے حصول کا طریقہ بتایا کہ اگر تم تقوی کا حصول چاہتے ہو تو صالحین کی صحبت تمہارے لیے ضروری ہے. تم دیکھو گے کہ کس طرح نیک لوگوں کی صحبت سے تمہارے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے، کس طرح اللہ تمہیں تقوی نصیب فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے. جب تقوی آئے گا انشاءاللہ ہر مسلمان دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے والا بنے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.